اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بابا رام دیو کی زندگی نشیب و فراز، رسوائی، محرومی، عظیم کامیابی، ذلت، اقتدار، غرض ان ساری چیزوں سے بھرپور ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز داستان ہے۔ ان کا بچپن الگ قسم سے گزرا، ان کی جوانی کی الگ داستان ہے۔ آیوروید اور یوگ کو پوری دنیا میں پہنچانے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اتارنے کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، جن کی قدر کرنی چاہیے۔ اس فیلڈ میں راجیو دکشت کے بعد میں انہی کو کریڈٹ دوں گا۔ راجیو دکشت نے جو مہم شروع کی تھی، اس مہم کو انہوں نے بہت آگے تک پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ راجیو دکشت کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک دوسرا میٹر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ایک انسان زیرو سے اٹھ کر ہیرو بن جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا کا ارب پتی کھرب پتی انسان بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا بابا رام دیو دنیا میں دیکھا گیا۔ یہ بابا وہ والا نہیں تھا جس کا تعارف میں نے پہلا والا بتایا۔ یہ بابا بہت الٹ تھا، اس کی فطرت بہت مسخ تھی۔ یہ دولت کا بھوکا ہے، یہ لالچی تھا، یہ حریص تھا، یہ سیاست کا غلام اور حکمرانوں کا چاپلوس ہے۔ یہ دولت اور شہرت کا ایسا بھوکا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کتنا بھی نیچے گر سکتا ہے۔ یہ ساری دنیا کو برا کہتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کر سکے، اور دنیا بھر کے سارے پروڈکٹس کو گھناؤنا بتا کر ان کا بائیکاٹ کرتا ہے اور کراتا ہے، اور پھر انہی کی کاپی کرتا ہے اور اس پر دیسی، سودیسی، آیوروید اور ویدک سائنس ان سب چیزوں کا لیبل لگا کر کے سارے لوگوں کو بیچتا ہے، اور اس طرح وہ دجالیت اور شعبدہ بازی کرتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن ادھر کچھ دنوں سے بابا رام دیو کا ایک تھرڈ فیس ریویل ہوا ہے۔ یہ بابا رام دیو تیسرا بابا رام دیو ہے، یہ تیسرا روپ ہے۔ اس بابا کا کام دنیا کے عظیم اور قدیم مذاہب کو اور اہل مذاہب کو، ان کے ماننے والوں کو گالیاں دینا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے۔ وہ اسلام کو، قرآن کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، ان کی انجیل کو اپنی جہالت، اپنی نفرت اور اپنے تعصب کا نشانہ بناتا ہے، ان پر گھناؤنے الزام لگاتا ہے، اور نہایت گھٹیا طریقے سے ان کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ اس طرح کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ ایک انسان اتنا نیچے گر سکتا ہے، یا سیاست کی بھوک مٹانے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آئیے اس کا ایک نمونہ دیکھیں۔ پوری دنیا کی سنسکرتی دو تین مہاپرشوں کے ارد گرد سمٹ جاتی ہے۔ میں قرآن اور بائبل والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں میتھمیٹکس ہے؟ کیا قرآن میں سائنس ہے؟ کیا قرآن کے اندر ایگریکلچر سائنس ہے، کرشی وگیان ہے؟ کیا اس کے اندر سواستھ وگیان ہے؟ اس کے اندر میڈیکل سائنس ہے؟ قرآن میں، بائبل میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، اچھا جیون جیو، اچھا ویوہار کرو، آپس میں پیار کرو، لیکن قرآن میں آپ کو میڈیکل سائنس نہیں ملے گی، پولیٹیکل سائنس نہیں ملے گی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری نہیں ملے گی۔ ہمارے ویدوں نے جو ہمیں گیان دیا اس میں سارے سنسار کا شریشٹھ گیان سمائی۔ یہ ہے بھارتی سنسکرتی کا گورو۔ ہم کسی کا انادر نہیں کرتے، لیکن ہم کو کسی آیاتت دھرم سنسکرتی مت پنتھ سمپردائے کی آوشکتا نہیں ہے۔ یہ سندیش ہے بھارتی سنسکرتی اتسو کا۔ میں یہاں پر صرف دو مثالیں دوں گا، ان دو مثالوں سے میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، مائیکل ایچ ہارٹ، جو ایک امریکن محقق تھے اور ایک کٹر عیسائی تھے۔ انہوں نے کئی سال پہلے ایک کتاب لکھی، دی 100، A Ranking of Most Influential Persons in the History، 1978 میں۔ انہوں نے دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین 100 آدمیوں پر ایک کتاب لکھی۔ وہ انسان جنہوں نے اپنی عظمت، اپنی اعلیٰ سوچ، اپنی لیڈرشپ، اپنی جرأت، اپنے اخلاق اور اپنی تربیت سے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا، ہوا کا رخ ہی موڑ دیا، اور سوچ، فکر اور زندگی کا معیار اور ان سب کا جو مطلب ہے وہ سارا چینج کر دیا۔ ایسے ہی عظیم ترین 100 لوگوں میں اس نے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، سب سے پہلے، سب سے اوپر۔
اس سے پوچھا گیا کہ آپ تو کرسچن ہیں، تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اس کا جو جواب تھا، میں اسی جواب کو سنانے کے لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگرچہ میں ایک کرسچن ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو کام اور جو انقلاب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں کر دکھایا ہے، وہ انسانی تاریخ میں ایک ناممکن تاریخ ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کا نہیں ہے۔ اور کتنی زندگی؟ 63 سال، محض 63 سال۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مشن سٹارٹ ہوتا ہے 40 سال کی عمر سے، اور 63 سال پہ آپ وفات پا جاتے ہیں، تو ٹوٹل 23 سال ہی کا عرصہ بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے دلوں سے لے کر دنیا تک، روح سے لے کر جسم تک، سیاست، معیشت، معاشرت سے لے کر حکومت تک، ہر جگہ پر جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے، وہ کسی بھی انسان کے لیے قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے کہ کوئی انسان بیک وقت ایک بہترین اور اعلیٰ ترین مذہبی معلم بھی ہو، پولیٹیشین بھی ہو، حکمران بھی ہو، اقتدار کا مالک بھی ہو، اعلیٰ اخلاق کی تربیت بھی دیتا ہو، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ ایک نہایت ہی غریب اور مسکین طبقے سے تعلق رکھتا ہو، دولت کا بھوکا نہ ہو، اعلیٰ اخلاق سے ہو، وہ بھوکا بھی رہتا ہو، بھوکا سو جاتا ہو، بلکہ اکثر بھوکا ہی رہتا ہو۔ اتنے مختصر وقت میں اتنا عظیم الشان انقلاب نہ دنیا نے کبھی دیکھا اور نہ دنیا ممکن ہے۔ امن سے لے کر جنگ تک ہر میدان میں محمد سے آگے کوئی نہیں ہے، اور محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ محمد واقعی اللہ کے رسول تھے، کیونکہ یہ خدا کی ہی رہنمائی میں ممکن ہے۔ میں ایک دوسرا واقعہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ایک عظیم پروفیسر ڈاکٹر کیتھ ایل مور کا ذکر کروں گا۔ یہ دنیا کی آج کل کی تاریخ میں ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہائیسٹ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی میڈیکل کالجز ہیں ان میں ایمبریولوجی کے سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ ایمبریولوجی میں ان کی ریسرچ اور ان کی تحقیق قابل تعریف ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن میں بھی ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ 2-3 آیات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے، انہوں نے چونکہ محقق تھے ان آیات کو پڑھنا چاہا، اور انہوں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد وہ ہکا بکا رہ گئے، وہ دنگ رہ گئے کہ جن حقائق کو جاننے کے لیے، جن سائنٹیفک فیکٹس کو سمجھنے کے لیے اور جن اسٹیجز کو جاننے کے لیے دنیا کے سائنٹسٹ نے سینکڑوں برس گزار دیے، تب وہ جان پائے قرآن کتنی سادگی سے محض چند آیات میں ان سارے اسٹیجز کو بیان کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مانا بلکہ اس کا اعتراف بھی کیا، اور اپنی کتاب کی نیکسٹ ایڈیشن میں اس چیز کو انکارپوریٹ کیا اور اپنے ریفرنسز میں قرآن کو سب سے اوپر رکھا، اور بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو یہ نہ مانا جائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو یہ انسان کی بدعقلی ہوگی، کیونکہ ایک انسان کے بس کا ہے ہی نہیں کہ جن حقائق تک سینکڑوں برس تک سائنٹسٹ سر مار کر کے پہنچے ہوں، آج سے 1400 برس پہلے ایک امی پیغمبر جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، انہوں نے خود سے ایسی بات لکھ دی ہو۔ وہ اس سمندر میں ڈوبتے رہے، نکلتے رہے، اور آخر میں ان کا دل پکار اٹھا کہ واقعی یہ کتاب برحق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تو صرف 2 مثالیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مثالوں کی فہرست بہت طویل ہے کہ ان کا احاطہ کیا جائے مختصر سے ویڈیو میں۔ آج بابا رام دیو کو ساری دنیا اور ساری دنیا کی کامیابی، ساری دنیا کی تاریخ اور سارا میڈیکل سائنس اور سارا علم اور جو کچھ بھی ہے ترقی، یہ سب 2 سے 3 اپنے لوگوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے آگے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر ہم کو اندازہ ہوا کہ ابھی تک تو ہم غلطی پر تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بابا کی صرف ایک آنکھ خراب ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ بابا کی تو دوسری آنکھ بھی پتھر کی ہے، اور اب تو ان کے دماغ پر بھی تالا پڑ گیا ہے کہ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش نہ تو کرتے ہیں نہ ہی ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو آیوروید، سنسکرتی
वैदिक साइंस, धर्म ग्रंथ और इसी तरह के दूसरे जो देसी और स्वदेशी इन सब चीज़ों का नाम बेचकर वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को बेचना है। इन्होंने बिस्किट, नूडल्स, बॉर्नवीटा की जगह पर पावरवीटा और टूथपेस्ट से लेकर श्रेडेड जीन्स, कटी फटी जीन्स तक को बेच डाला। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिनका कभी बहिष्कार किया था और वही प्रोडक्ट्स उसको संस्कृति बोल करके और वैदिक बोल करके सबको बेच डाला। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये श्रेडेड जीन्स और क्या ये टूथपेस्ट और क्या ये नूडल्स आयुर्वेद हैं? बाबा इसका जवाब दें। क्या ये आयुर्वेद में है? क्या ये वैदिक साइंस है? क्या यही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है? क्या यही वेद बताकर गए हैं? क्या यही संस्कृति है? कितना झूठ बोलते हो। धोखा देने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन बाबा जी को तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। उसके लिए चाहे उन्हें जो भी करना पड़े। बाबा जी की जो सोच इतनी तंग है और नज़र जितनी महदूद है, उसको देख करके मुझे एक मुहावरा याद आता है, कुएं का मेढक। जिस तरह कुएं का मेढक ये समझता है कि सारी दुनिया बस यही कुआं है और इसी में जो है सब कुछ है, और वो फिर बाहर की दुनिया वालों को चैलेंज करने लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास पानी है, तुम्हारे पास ये सामान है, वो सामान है। उसकी अक्ल पर सिवाय मातम करने के और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी धोखे से किसी के डोल में पड़कर वो बाहर आ जाता है और बाहर की असली दुनिया देखता है तो वो पागल हो जाता है और फिर कबूल नहीं करता, बल्कि हकीकत को कबूल करने के बजाय वो अपनी आंखों का धोखा समझता है, उसे एक जादू कहता है और उसे समझता है कि ये सब कुछ एक मदहोशी में हो रहा है, मैं होश में नहीं हूं, और दोबारा फिर वो कुएं में कूद जाता है। मैं बाबा जी से कहूंगा कि वो जाएं और एक बार जाकर के कुरान मजीद पढ़ें, ताकि उनकी आंखों पर नफरत, हसद, जहालत और असबियत की जो पट्टी पड़ी हुई है और दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, वो सारी पट्टी उतर जाए और वो गंदगी निकल जाए और वो उस कुएं से भी निकल जाएं और बाहर खुली फजा में आकर राहत की सांस लें, जिस कुएं में वो अब तक जी रहे हैं और उसी को वो सारी दुनिया समझते हैं। कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें खा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों बोले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस। बाबा रामदेव ने मुसलमानों पर जो शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया है और इस्लामी तालीमात पर जो ज़बान दराजी की है, वो वाकई बहुत ही हैरत अंगेज़ है और सोचने से ताल्लुक़ रखती है कि एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बज़ाहिर कुछ भी कमी नहीं दे रखी है, लेकिन दौलत की भूख क्या भूख होती है इसका अंदाज़ा करने के लिए उसको देखा जाए। मुझे वो हदीस याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पास अगर सोने के 2 जंगल हों तो भी उसकी ख्वाहिश होगी कि उसके पास तीसरा जंगल भी हो। इतनी हवस, इतनी भूख इक़्तिदार की और शोहरत की और दौलत की, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि किसी इंसान के अंदर इतनी भूख हो सकती है। ये तन्हा इंसान, न घर, न बीवी, न बच्चे, लेकिन करोड़ों खरबों का मालिक होने के बावजूद इसकी भूख और इसकी लालच और इसके हिर्स का अंदाजा देखिए। कितना कोई शख्स गिर सकता है, क्या करेगा ये लेकर, और कितना जमा करके क्या करेगा। इसने कहा कि मुसलमान का मतलब क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना। यही इस्लाम है और यही सब लोग कहते हैं कि बस नमाज पढ़ो, और असल
جو اس کی ضلالت ہے وہ تو آگے ہے. اس نے کہا کہ بس نماز پڑھو اور اس کے آگے جو کرنا ہے کرو, جو اپرادھ کرنا ہے کرو, پاپ کرنا ہے کرو, آتنکواد سے جڑ جاؤ, ہندوؤں کی لڑکیوں کو اٹھا لاؤ, لو جہاد کرو, اور مطلب جو کرنا ہے کرو, بس نماز پڑھ لو, سب مٹ جائے گا اور جنت میں چلے جاؤ گے اور وہاں حوریں ہیں. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی آپ نے سمجھا ہے؟ آپ کو تو خود اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے. اور پھر یہ بتایا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ پیجامہ اوپر کر لو, مونچھیں کاٹ لو اور ٹوپی پہن لو, بس یہ حلیہ بنا لو اور نماز پڑھ لو اور جو کرنا ہے کرو. یہی یہ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے انسان کو. آخری بات ایک, اور اگر میں یہ بات نہ کہوں تو شدید قسم کی ناشکری اور احسان فراموشی ہوگی. وہ یہ ہے کہ بابا رام دیو کی اس شرمناک اور ذلیل حرکت پر صرف مسلمانوں ہی کو غصہ نہیں آیا, اور صرف مسلمان ہی ناراض نہیں ہیں, اور صرف مسلمان ہی اس سے پریشان نہیں ہیں, بلکہ مسلمانوں سے زیادہ کثرت سے اور مسلمانوں سے زیادہ شدت سے خود ہندوؤں نے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور مذمت کی ہے. یہاں تک کہ ان کو گالیاں تک دی ہیں, ان کا جواب دیا ہے, اور یہ حق بات کو اتنی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ شاید بہت سے مسلمان بھی ایسا نہ کر سکتے. میں ان تمام بھائیوں کا بے حد شکر گزار ہوں اور دل سے میں ان کی قدر کرتا ہوں, اور میں ان کے جذبات, انسان دوستی, ان کی محبت اور ان کے اخلاص کو سلام کرتا ہوں. یہ راجستھان چناؤ جتانے کے لیے بابا رام دیو کو آگے کیا گیا کیونکہ ان کو موٹا پیسہ ملا اور کچھ دلالی ملی ہوگی. اچھا, یہ دلالوں کی ٹیم ہے. کبھی یہ لونڈا آ جاتا ہے, باگیسرم والا لونڈا آ جاتا ہے. اڈانی کے پلین میں گھومے ہیں مودی جی, اس لیے نہیں بول پا رہے ہیں. ارے میں تو کہہ رہا ہوں اڈانی کی جانچ کرا لو. دیش کے پردھان منتری اور ان کے کیندری منتری جیل جائیں گے, لکھ لو. سب بھاجپا کے کتے ہیں. یہ انکتا بھنڈاری پہ نہیں بولیں گے, یہ ہندوؤں پہ نہیں بولیں گے, یہ مہنگائی پہ نہیں بولیں گے, یہ سرکاری غلط نیتیوں پہ نہیں بولیں گے, اڈانی پہ نہیں بولیں گے. اڈانی کو بچانے کے لیے ہندو مسلمان لے کے آئیں گے. شبدوں کی مریادا تو وہاں توڑی گئی تھی جب شیو کو کالا پتھر بتایا گیا تھا. شبدوں کی مریادا وہاں توڑی گئی تھی جب 50 لاکھ کی گرل فرینڈ بتائی گئی تھی. اور شبدوں کی مریادا وہاں توڑی گئی تھی جب پردھان منتری نے کہا تھا کپڑے پہنانے جائیں گے. آج وہی پردھان منتری ووٹ کے لیے مسلمانوں کو ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں. کتنا پاگنڈ کریں گے پردھان منتری اور بابا رام دیو جیسے لوگ. رام دیو کو قرآن پڑھنی چاہیے, تو نہیں جب پڑھیں گے تبھی تو جان پائیں گے نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, کیسے یہ کسی کو آروپ لگا دیتے ہیں. قرآن میں کئی آیت ایسی ہے. پہلی آیت یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پورے انسان کا قتل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو چیٹی کے برابر بھی شنکا ہے تو اسلام میں داخل نہ ہو. اور سب سے بڑی بات, اہم بات یہ ہے کہ اگر مسلمان 200 برس راج کے ساتھ سب مسلمان بن جاتے ہیں تو پردھان منتری نے کہا نا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہیں بولے گا, ان کے گھر جائے, تو پھر یہ کرتا بیان کیسے دے رہے ہیں؟ مطلب پردھان منتری کی عزت نہیں ہے پارٹی میں. انہوں نے کہا مسلمانوں پر ٹپڑی مت کرو اور پردھان منتری کو میں ٹھنگے میں رکھ دیا. پردھان منتری کہتے ہیں اور ان کے چیلے چپاٹے نوت پھیلاتے ہیں, اور یہ چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی. آپ کے لیے گرو ہوں گے, ڈونگ گرو ہیں وہ. یہ پیٹ ہلانے والی رسک لیا آپ نے. ارے جو اپنے آنکھ کا علاج نہ کرا گیا بے شرم,